السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب الداء والدواء، جو کہ الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی کے نام سے معروف ہے، جس کا اردو ترجمہ دوائے شافی کے نام سے معروف ہے، ہم یہ کتاب پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یقیناً آپ اس کی تعارفی ویڈیو سن چکے ہوں گے۔ آج ہم کتاب کا آغاز کر رہے ہیں اور آج ہی ہمارا سب سے پہلا درس۔ کتاب کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا ترجمہ یقیناً آپ کو پتہ ہوگا، پھر بھی میں کر دیتا ہوں۔ یہ شروع ہے اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ ولا حول ولا قوت، اور کوئی روکنے کی طاقت، نیکی سے روکنے کی طاقت، ولا قوت، اور نیکی کرنے کی طاقت۔ یہ بعض نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا کہ کسی بھی قسم کی طاقتیں نہیں ہیں الا باللہ، مگر اللہ کے پاس۔ العلی العظیم، جو بہت بلندی والا، عظمتوں والا ہے۔ اس کے بعد کتاب کا سبب جو بنا وہ ایک سوال تھا، اس کا ذکر ہے۔ سائل، سوال کرنے والا، یہ سوال کرتا ہے، لکھ کے اس نے سوال بھیجا، ما تقول السادة العلماء ائمة الدین، کہ علماء کرام، ائمہ دین، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، وہ کیا کہتے ہیں، کیا فتویٰ دیتے ہیں، فی رجل ابتلی ببلیہ، اس بندے کے بارے میں جو ایک آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اسی مصیبت میں، اس مشکل میں، اس گناہ میں، اس پریشانی میں وہ پڑا رہے گا تو اس کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی، یہ دنیا اور آخرت کے فساد کا سبب بنے گا۔ اور اس بندے نے بہت کوشش کی کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، اس مصیبت سے، اس آزمائش سے نکل لے جائے، ہر طریقہ اختیار کیا، لیکن کیا ہوا کہ وہ اس بیماری کی شدت، اس گناہ کی شدت، اس ابتلا، آزمائش کی شدت بڑھتی چلی گئی۔ فَمَا الْحِيلَةُ فِي دَفْعِهَا، اب کوئی طریقہ بتائیے کہ وہ اس آزمائش سے نکل جائے، اس گناہ سے، اس فتنے سے وہ بچ جائے۔ وَمَا الطَّرِيقُ إِلَىٰ كَشْفِهَا، اس سے بچنے کا کیا راستہ ہے، کیسے بچے۔ اور سوال کرنے والا پھر مزید یہ کہتا ہے، فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَ مُبْتَلَى، سوال کرنے کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس سے سوال کیا جائے اس سے ادب کے ساتھ پیش آئیں، اور سوال کے ساتھ اگر اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ اور بھی اچھا ہے۔ جیسے اس شخص نے، اس آدمی نے سوال کرنے کے بعد یہ کہا، فرحم اللہ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس پر کہ جس نے کسی مبتلا شخص پہ، مصیبت میں، آزمائش میں جو شخص گھرا ہوا ہے، جو کسی مشکل میں پڑا ہوا ہے، گناہ میں جو ہے مبتلا ہے، اس بندے کے اوپر، اس سے مدد کرنے والے پہ۔ تو یہ بندہ دعا کرتا ہے، فرحم اللہ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، من اعانا، جو مددگار ہے، جو مدد کرنے والا ہے، جو مدد کرتا ہے اس شخص کی کہ جو مصیبت میں، گناہ میں مبتلا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول، فرمان ذکر کرتا ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ کسی اللہ کے بندے کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے۔ آخر میں وہ کہتا ہے، افتونا مأجورین، آپ ہمیں فتویٰ دیں اور اس کے اوپر آپ اللہ تعالیٰ سے اجر کمائیں۔ تو یہ اس بندے کا سوال تھا۔ اب امام صاحب کا جواب شروع ہوتا ہے، اور جس نے کتاب لکھی، رائٹنگ کی، وہ لکھتا ہے امام صاحب کے کچھ القاب کے ساتھ کہ امام العالم شیخ الاسلام مفتی الفرق شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن ابی بکر بن ایوب امام المدرسہ الجوزیہ، یہ دمشق میں مدرسہ الجوزیہ تھا، اور اس کے قیم ان کے والد صاحب تھے، اسی وجہ سے امام ابن قیم الجوزیہ مشہور ہو گئے۔ تو یہ امام صاحب کے القاب ذکر کر کے پھر کہتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے، یہاں سے سوال کا جواب شروع ہو رہا ہے، الحمدللہ، تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو امام صاحب اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے سوال کا جواب لکھتے ہیں۔ کیا جواب دیا؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ذکر کیا۔ امام صاحب لکھتے ہیں، ثبت فی صحیح البخاری، کہ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، ثابت ہے صحیح بخاری میں، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت
کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ داءً، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی الا انزل لہ شفاء، مگر اللہ نے اس کے لیے شفا بھی نازل کی ہے۔ کوئی بھی بیماری ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی شفا بھی نازل کی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت امام صاحب لے کے آئے ہیں جس کے راوی جابر رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کی دوا ہے۔ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ، جب کوئی دوائی بیماری پر ٹھیک سے بٹھا دی جاتی تو کیا ہوتا ہے؟ بَرَأَ، تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ عز و جل کے حکم سے۔ تو دوائی کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ امام صاحب ایک اور روایت لے کے آتے ہیں جو کہ مسند احمد کی ہے، سندن یہ روایت ضعیف ہے لیکن معنی اس کا صحیح ہے، اور اس کا پہلا حصہ وہی صحیح بخاری والی روایت کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بیماری نازل کی ہے تو اس کی شفا بھی نازل کی ہے۔ اس میں جو اضافی الفاظ ہیں جو صحیح سند کے ساتھ جو روایات ہیں ان میں نہیں ہے، وہ ہے عالمہ من عالمہ، جس نے جان لیا تو اس نے جان لیا، وجاہلہ من جاہلہ، اور جس کو اس بیماری کی دوائی پتہ نہ چلی تو یہ الگ بات ہے، لیکن بیماری کی علاج موجود ہے، دوائی موجود ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی اور سنن نبی داود، سنن ابن ماجہ اور دیگر کتابوں میں یہی روایت، اس کے کچھ الفاظ اس طرح کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری رکھی نہیں ہے مگر اس کے لیے شفا یا دوائی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی دوائی موجود ہے۔ ہاں، ایک بیماری ایسی ہے داءً واحدہ، نبی علیہ السلام کے الفاظ کہ ایک بیماری ایسی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا الحرم، وہ بڑھاپا ہے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ اس کے بعد امام صاحب یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ بیماری اور اس کی دوائی کا ذکر ہے، یہ عام ہے، یہ دل کی بیماری ہو، روح کی بیماری ہو، بدن کی بیماری ہو، اور ان ہر قسم کی بیماریوں کی دوائی سب کے بارے میں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جہالت کو ختم کرنے کے لیے اور جاہل کے علاج کے لیے کیا بتایا کہ اس کا علاج، اس کے لیے دوائی، اس کے لیے شفا کس میں ہے؟ سوال کرنے میں ہے۔ جیسا کہ سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے تو ایک بندے کو ہم میں سے پتھر لگ گیا، اس کا سر زخمی ہو گیا۔ اب وہ زخمی حالت میں ہے اور اس کو احتلام بھی ہو گیا۔ اب اس نے اپنے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے ان سے سوال کیا تو انہوں نے سوال کیا کہ کوئی رخصت ہے میرے لیے، تیمم کر لوں؟ ان کا نہیں، تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں ہے، تم پانی موجود ہے، اب تمہیں نہانا پڑے گا۔ اس نے غسل کیا، نہایا، غسل جنابت کیا اور وہ فوت ہو گیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے، پیارے نبی علیہ السلام کو جب یہ خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ اللہ سألو اذ لم یعلموا، جب ان کو پتہ نہیں تھا، جانتے نہیں تھے تو سوال کیوں نہیں کیا؟ فإنما شفاء العی، جاہل کے لیے شفا کس چیز میں ہے؟ سوال کرنے میں ہے، تو اس کو سوال کرنا چاہیے تھا۔ فإنما شفاء العی السؤال، جاہل ہے، پتہ نہیں ہے، بیمار ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ وہ سوال کرے۔ تو انہیں پتہ نہیں تھا اور انہوں نے اس کو فتویٰ دے دیا اور اس کے نتیجے میں اس کی جان چلی گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے کتنی سخت انداز میں سمجھایا اور یہ بتایا کہ جہالت ایک بیماری ہے اور اس سے شفا کیسے ملے گی؟ اس سے شفا ملے گی سوال کرنے کے ساتھ۔ اور وقد اخبر سبحانہ عن القرآن انہ شفا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ خبر دی کہ قرآن مجید بھی شفا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں